السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ روزانہ وقت نکالتے ہیں اور پھر ویڈیو کو دیکھتے ہیں، خصوصی طور پر اس نیت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہم آئندہ سے اپنی اس غلطی جس کی نشاندہی اس حدیث میں یا اس ویڈیو میں کی گئی ہے اس کو ختم کریں گے اور بہتر مسلمان اور اچھا پاکستانی بننے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے اس نیت سے شیئر کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام جو ہے دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ وہ بھی ہماری طرح اچھی سوچ اپنانے میں کامیاب ہوں۔ تو سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، پڑھتے رہو درود کہ ڈیوٹی تو یہی تو ہے، پڑھتے رہو درود مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے، سارے جہاں کی مومنو بیوٹی یہی تو ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوا باوضو سوتا ہے، پھر رات میں کسی بھی وقت چونک کر اٹھتا ہے اور اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 5042، 5042۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرور سنتا ہے اور جو وہ پھر مانگتا ہے وہ اسے ضرور دیتا ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ ہر اس اپنے بندے کی ضرور سنتا ہے۔ مثلاً جو باوضو سوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے اور پھر رات میں کسی بھی وقت چونک کر اٹھتا ہے، یعنی رات کو کسی بھی وقت سونے کے بعد کسی بھی وقت اچانک اٹھتا ہے اور اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے، تو اس کے بعد تہجد پڑھنے کے بعد جب وہ دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے۔ تو اب اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے یعنی کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے اور اس کے بعد رات کے کسی بھی پہر وہ اچانک اٹھتا ہے، یعنی اس کی آنکھ کھلتی ہے، جب بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، یعنی فجر سے پہلے جہاں بھی وہ اسے رات کو جس پہر میں بھی اسے آنکھ کھلتی ہے تو وہ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی نعمتیں جو ہیں ان کی طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے۔ تو ہم پہلے نمبر پر تو اللہ کے شکر گزار ہیں، وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق بخشتا ہے اور بخش رہا ہے اور وہ اسی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ہماری زیادہ تعداد 5 وقت کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، تہجد تو دور کی بات ہے، کیونکہ ہمارا سونے کا ٹائم ہی رات کو 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو لاہور میں لوگ رہتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، مین بڑے بڑے شہروں میں تو اب یہ ہے پاکستانیوں کا حال کہ وہ رات کو سوتے ہی دیر سے ہیں۔ جس وقت تقریباً سحری کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ سوتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے ان کا اٹھنے کا ٹائم ہے۔ پہلے نمبر پر تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہی کر رہے ہیں کہ ہم جو وقت سونے کا اس نے مقرر کیا، رات بنائی ہے یعنی سونے کے لیے، اس کو استعمال میں نہیں لا رہے، سونے کے لیے نہیں استعمال کر رہے بلکہ جاگنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔
ہمارے ہاں شہروں میں اکثر مارکیٹیں رات کو 12-1 بجے تک، بعض دکانیں جو کھانے کی ہیں، خاص طور پر یہ جو بازاری کھانے ہیں، برگر، شوارما، یعنی یہ فوڈ جو ہے جتنا بھی ہے، وہ رات کو دکانیں ہی 1:30 2 بجے 3 بجے بند ہوتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم رات کو 12-1 بجے تک تو کھاتے پیتے ہی رہتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو کھانے کا ٹائم جو دیا گیا وہ یہ ہے کہ مغرب سے بعد اور عشاء سے پہلے کھانا کھائیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں عشاء کی اور پھر سو جائیں، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری کوتاہی یہ ہے کہ ہم نہ عشاء پڑھتے ہیں اور نہ ہی فجر پڑھنے کے چکر میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تو سوتے ہی نہیں رات کو۔ اسی طرح سے اس کوتاہی کے بعد یہ توقع رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات سنے گا، ہماری دعائیں سنے گا اور وہ قبول کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، بلکہ اب تو پاکستان میں بھی حالات جو ہیں وہ مخالف پارٹی کے لیے فلسطینیوں جیسے ہی ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے احتجاج کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے اور اس کے اوپر کیس جو بنائے گئے ہیں، مقدمات جو بنائے گئے ہیں، وہ اس طرح سے ہیں کہ ایک مقدمہ لاہور میں، دوسرا کوئٹہ میں اور تیسرا سرگودا میں، اور پھر تینوں کا ٹائم ایک ہے، دن ایک ہے۔ یہ یعنی حیران کن بات ہے کہ ایک بندہ ایک ہی ٹائم میں 3 مختلف جگہوں پہ موجود تھا اور تینوں جگہ اس نے واردات کی، اس وجہ سے اس کے خلاف مقدمہ ہے، اور پھر سال تقریباً ہونے کو ہے اور اس مقدمے کی ابھی تک کسی جگہ بھی کوئی بھی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے سزا بھی نہیں ہوئی، لیکن اسے جیل میں بند رکھا گیا ہے۔ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، جہاں پر قانون کے محافظ بھی موجود ہیں، عدالتیں بھی موجود ہیں، اور جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ بھی موجود ہیں۔ تو اسی طرح سے جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پوری دنیا میں واحد ایٹمی قوت پاکستان ہے جو اس کے خلاف، اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا۔ اس کے حکمران اگر کوئی سخت بیان صرف دے دیتے ایٹمی قوت ہونے کے حوالے سے تو کافی معاملات حل ہو سکتے تھے، لیکن کیا مجال ہے؟ آرمی چیف ہو، چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہو، چاہے وہ صدر پاکستان ہو، چاہے وزیر خارجہ پاکستان ہو، کسی نے بھی ایک بیان تک بھی فلسطین میں ہونے والے ظلم کے خلاف، اسرائیل کے خلاف نہیں دیا۔ یہ ہماری کارکردگی ہے بطور مسلمان، جبکہ ہمارے نبی بطور مسلمان ہمیں یہ کہ بتا رہے ہیں کہ جب کسی ایک مسلمان کو بھی سوئی چبھنے کی طرز پر بھی، یعنی سوئی چبھنے جتنی بھی کسی کو تکلیف پہنچے اور وہ دوسرے مسلمان کو نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کتنا سوچتے ہیں، کتنا سوچنے کے بعد آواز بلند کرتے ہیں، بلکہ پاکستان میں تو فلسطین کے لیے آواز بلند کرنا، جھنڈا اٹھانا بھی جو ہے وہ بھی جرم ٹھہرا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں ہر بات پر، ہر قدم پر خود اپنے اندر جھانکنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنا اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی باتیں اور کتنی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی احادیث میں باتیں سن چکے ہیں، جانتے ہیں، پڑھ رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم عمل نہیں کر رہے۔ تو جب عمل نہیں کر رہے تو پھر کائے کے مسلمان اور کائے کے ہم انسان کہلانے کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا اپنا گریبان جھانکنے کی توفیق بھی دے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور یہی توفیق اپنے رب سے مانگیں اور اسی پر غور کریں، اسی پر تبصرہ کریں، آپس میں گفتگو بھی اسی پر کریں، تو ہم آنے والے کل میں شاید جاگ جائیں، اور اگر ہم جاگ گئے تو یقیناً دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے غور کرنے کے بعد عمل کرنا ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آئندہ ویڈیو میں کوشش کروں گا پیسے کمانے کے حوالے سے مختلف ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں، ان پر عمل کا آغاز کروں گا، اور میں ثابت کروں گا کہ آپ کی چھت بھی پیسے کماتی ہے، آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ اور آپ کے گھر میں رہنے والی دادی اماں دادا ابو جو ہیں وہ بھی پیسے کماتے ہیں۔ یعنی ہر فرد، ہر چیز جو آپ کے گھر کا حصہ ہے وہ آپ کو پیسے کما کر دے رہی ہے، صرف غور کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آئندہ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور آئندہ زندگی میں ہمیں آسانیاں عطا فرمائے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔